بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اسلامی تاریخ میں اسے قوم نوح سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانے کی بھرپور کوشش کی، مگر قوم نے آپ کی باتوں کو نہ سنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ قوم نوح نے اپنی عقیدت بتوں کو دی اور اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور قوم نوح میں اخلاقی بدعنوانی اور برائیوں کا راج تھا۔ لوگ بے حیا ہو چکے تھے اور برے کاموں میں ملوث تھے، جیسا کہ قتل، چوری اور ظلم کی راہ پر گامزن ہو چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے پیغامات پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس قوم نے نہ صرف آپ کی باتوں کو انسنی کیا بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، لیکن اس دوران صرف چند لوگ ہی آپ پر ایمان لائے۔ اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ قوم عذاب میں مبتلا ہوئی۔ قوم نوح میں کم لوگ ایمان لائے اور بیشتر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ میں اس قوم پر عذاب نازل کرنے والا ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے پاس اپنی گٹھڑی لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح علیہ السلام بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ جب طوفان تھم گیا تو ایک دن نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ میں اس شہر کو دیکھوں جہاں سے چلے تھے، کہ وہاں کیا حال ہے۔ تو آپ وہاں پر پہنچے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام اس کو دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوئے، اور آپ یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہو۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، اے نوح علیہ السلام، کیا کشتی تیار ہے؟ چلیں۔ نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا نہیں پتہ چلا؟ کہا کہ اتنا بڑا سیلاب آیا، بارشیں آئیں، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، اے نوح علیہ السلام، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی فوار پڑی تھی۔ نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نوح، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، تب جب کہ طوفان آیا تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح، میں تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ دوستو، یہ واقعہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ آپ جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو امام سجاد علیہ السلام نے پاس بیٹھے اپنے مومنین سے فرمایا، مومنو، یہ حدیث قیامت تک
کہ مومنین تک پہنچانا تم پر واجب ہے۔ انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی قیامت کا عذاب ضرور آئے گا، لیکن جیسے اس ویڈیو کو پتہ نہیں چلا ہمارے مومنوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ دوستو، یہ تو تھا حضرت نوح علیہ السلام اور ایک مومنہ بڑھیا کا واقعہ، جس سے یقیناً ہمارے علم اور عمل میں اضافہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔